قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بخاری کے محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری صرف فقیہ نہیں تھے، صرف محدث اور لغوی نہیں تھے، امام بخاری خود بہت بڑے علم کلام کے ماہر بھی تھے، اور اس کو ایک ایک کر کے شمار کرا دیا کہ ان کے زمانے تک جتنے باطل مذہب مسلمان کے نام سے چھوٹے یا بڑے پیدا ہو گئے جو امام بخاری تک پہنچے، ان ابواب کے عنوان سے ان مذاہب کی تردید کر دی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن سے بھی تردید کر دیا اور حدیث سے بھی ان کا رد کر دیا۔ جب حدیث قرآن دونوں سے وہ مردود ہے تو اب بچا کہاں جو سنبھل سکے۔ چنانچہ یہ باب خود عقل کا پہاڑ سمجھنے والے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہر چیز عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، ان کی حیثیت کو اسی عنوان سے امام بخاری نے تول دیا۔ فرمایا کہ نضع الموازین القسط، عدل کا ترازو اللہ فرماتا ہے ہم قائم کریں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے، یا قیامت کے دن کے لیے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یعنی صاف ہے کہ اعمال تولے جائیں گے تبھی نہ ترازو رکھا جائے گا۔ تو پہلے آیت پیش کی اور پھر اس کا مفہوم پیش کیا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، قول بھی عمل ہی ہے، مگر معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل عرض ہے، عرض کو تولا نہیں جا سکتا، اور اس میں خاص طور سے انسان کی بات کیسے تولی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صراحت کر دیا امام بخاری نے کہ نہیں، مطلب آیت کا ہے کہ اعمال بنی آدم، ان کے کام اور ان کی بات سب کچھ تولا جائے گا، یوزن توزن تولا جائے گا۔ اس سے معتزلہ کی تردید ہو گئی۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں اور حوالے کے ساتھ تشریح فرماتے ہیں۔ صاف مطلب ہے کہ قرآن کے ایک ایک کلمہ کو لغویوں نے، مفسرین نے کیا کہا ہے، ان کے حوالے سے امام بخاری جانتے اور سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں قال مجاہد، امام مجاہد سید المفسرین ہے، بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ فرماتے ہیں امام مجاہد نے فرمایا قسطاس کے معنی عدل ہے، قسطاس کے معنی عدل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، فرمایا بالرومیہ، اتفاق یہ ہے کہ عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کا معنی عربی میں ہے، ہو سکتا ہے ہم اردو بولتے ہوں، اس کو اسی معنی میں استعمال کر دیں۔ تو بہت مرتبہ کلمات کا توارد ہوتا ہے، جیسے کوئی بات ہم کہنے جا رہے تھے ویسے ہی آپ نے وہ بات کہہ دی تو میں نے کہا جناب توارد ہو گیا، منہ کی بات چھین لی۔
تو حقیقت یہ ہے کہ قسطاس عربی لفظ ہے مگر رومی زبان میں بھی اس کے معنی عدل کے ہی ہے، رومی زبان میں بھی۔ پھر دوسری بات بیان فرمائی کہ یقال القسط مصدر المقسط، یہ خالص علمی بحث ہے۔ اب چونکہ وقت ہے نہیں اس لیے تفصیل نہیں جا سکتے۔ علماء کے لیے، احباب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اشتقاق کی کئی قسمیں ہیں۔ اشتقاق صغیر ہوتا ہے جیسے عادل، معدول۔ اشتقاق کبیر ہوتا ہے جیسے ذب آب سے ذبہ بنا دیا جائے، رباعی۔ اور اشتقاق کبار ہوتا ہے جیسے بسم اللہ کو کہیے بسملہ پڑھیے، حوقلہ پڑھیے، بہت سے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں مقسط کا مصدر اقساط ہوگا، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں، مقسط کا مصدر کس پر بھی عرب میں استعمال ہے جس کا معنی عدل کے، لیکن قاصد کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہر جگہ آپ اس کا معنی عادل مت سمجھیے گا، کہیں کہیں جابر کے معنی میں بھی آتا ہے، کہیں کہیں جائر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی عدل کے معنی میں بھی ہے اور ظالم کے معنی میں بھی ہے، ظلم کے معنی میں بھی ہے۔ چلیے یہاں تو بہت کچھ ہے جو بیان کیا جائے، مگر حدیث شریف کی تلاوت کریں۔ حدثنا، ہم سے حدیث بیان کیا احمد بن اشکاب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا محمد، وہ روایت کرتے ہیں عمر بن قعقاع سے، وہ روایت زرعہ سے، وہ روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور راوی صحابی رسول سے۔ انہوں نے بیان فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ حبیب یہ محبوب کے معنی میں استعمال ہے۔ کلمہ سے وہاں مراد اصطلاحی کلمہ جو نحو میں آپ پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ سے مراد جو عرب کی بولی میں رائج ہے، القى الخطیب کلمۃ رائعۃ اليوم عندنا فی الحفلہ، آج کے مقرر نے کلمہ رائعہ، بہت اچھی تقریر فرمائی۔ تو پوری تقریر کو کلمہ کہتے ہیں، پورے قصیدہ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں کلمہ سے مراد ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ مبارک حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے بہت سے صفات کے نام تھے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مگر ان میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفت اختیار فرمایا جو سب کو عام ہے، تمام مخلوق کو عام ہے۔ اللہ مومن پر بھی رحم کر رہا ہے، کافر پر بھی رحم کر رہا ہے، چرند و پرند پر بھی، بلکہ تمام مخلوق اس کے رحم و کرم پر زندہ۔ تو ان تمام صفتوں میں سے صفت رحمان اختیار فرمایا۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ ہلکے ہیں زبان پر۔ یہ ہلکے کیسے ہیں اس کا بھی پورا فلسفہ علماء نے بیان کیا۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کلمات حروف تہجی، الف بے جیم دال رے شین، جو حروف تہجی ہے جس کا استعمال عرب کی زبان میں ہوتا ہے، اور آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو تمام کلمات میں اپنی صفت کے اعتبار سے، اپنے مخرج کے اعتبار سے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنے نغمہ اور موسیقی کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے آپ، اس کے اندر جو حروف استعمال کیے گئے ہیں اس سے زیادہ ہلکے حروف تہجی عربی کے الفابیٹ میں نہیں ہے۔
اس لیے کہا گیا استعمال کرنے میں خفیف ہلکے یعنی آسان ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو جو زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ بڑا اس کا ایک پلڑا ہوگا، اس میں یہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں گا، نملأہ بکلمۃ لا الہ الا اللہ، ایک بندہ مومن اگر اپنے قلب سے اس کی وحدانیت کا اعلان کرے گا، اگر میں اس سے راضی ہو گیا تو اس ایک کلمے سے اس زمین و آسمان سے بڑے پلڑے کو بھر دوں گا۔ تو جس کلمے کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ثقیل ہوگا، اس میں بھلا صبح کہاں سے ہوگا، وہ بھاری ہوگا۔ اس لیے یہ کلمہ آپ بھی دوہرا لیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے یاد کر لیجئے۔ اور رمضان شریف میں افطار سے پہلے جہاں بہت سے کلمات آپ پڑھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھیں تاکہ آپ کے نام اعمال میں آپ کی نیکیاں خوب وزنی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو نیک بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار بار الہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پروردگار بار الہ، تیرے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی تلاوت کی گئی، سنا گیا، پڑھا گیا ہے، رب کریم ہمارے حق میں اسے قبول فرما کر ہمارے میزان عمل میں اسے بھاری بنا دے اور ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ جو نیک مرادیں ہمارے دل میں ہیں اے اللہ تو اسے پوری فرما دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔